الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ڈرو اپنے اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابعدار اور فرمانبردار ہو۔ اللہ کی رسی کو سارے کے سارے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تفرقوں کے اندر مت بٹو، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر کی گئی ہیں۔ جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، بس ہو گے تم اللہ کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس اللہ نے تمہیں اس جہنم سے بچایا۔ اسی طرح بیان کرتے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے اور مسلمان کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، یہ میری گفتگو کا عنوان ہے۔ اسی کے متعلق چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت کامیابی کے راز کو سمجھ کر ہم سب کو اپنی اپنی جگہ وہ راز اللہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وبعدہ ہم سب کو جب اللہ وقت پورا ہونے پر موت عطا فرمائے تو اس حال میں موت آنی چاہیے کہ ہم اللہ کی تابعداری اور فرمانبرداری کے اندر ہوں۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر صحابہ کرام کے سامنے
ایک پیشین گوئی ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں پر ہمیں غلبہ عطا فرمائیں گے. قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں پر اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائیں گے. اور اس وقت پوری روئے زمین پر صرف اور صرف یہ دو قوتیں تھیں جن کا ڈھنکا پوری دنیا پر بجتا تھا، اور ساری دنیا ان کا نام سن کر ڈر جایا کرتے تھے. آج تو ہر ملک اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، لیکن اس وقت روئے زمین پر یہ دو سلطنتیں جن سے ہر بندہ خائف ہوتا تھا. آپ نے فرمایا اللہ ان دونوں سلطنتوں پر ہمیں غلبہ نصیب فرمائیں گے. یہ آپ نے پیشین گوئی ارشاد فرمائی. آپ کا جب دنیا سے وصال ہوا، آپ دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے گفتگو تھوڑی توجہ سے سننی ہے، اور خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نظریں ہر وقت قیصر و کسریٰ کی طرف مرکوز رہتی تھی، چونکہ امام الانبیاء کا وہ ارشاد دل و دماغ میں گونج رہا تھا کہ اللہ مسلمانوں کو غلبہ اور فتح نصیب فرمائے گا ان سلطنتوں پر. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر روم کی طرف ایک لشکر تشکیل فرمایا. اچانک آپ کا وصال ہو گیا، یہ بہت بڑا حادثہ تھا صحابہ کرام کے لیے. لشکر رک گیا. حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تو صحابہ کرام نے ایمانی قوت کے ساتھ روم کی فوج کے پر خچرے اڑا کے رکھ دیے. ایمانی قوت ہے روم کی فوج، اور اس تیزی سے فتوحات ہو رہی ہیں. صحابہ کرام اس تیزی سے فتوحات کر رہے ہیں، اس دنیا کی سپر پاور اور سپر طاقت فوج کے سامنے خدا باعث شاہد ہے کہ ایک جمعہ ایک علاقے میں پڑھتے تھے اور دوسرا جمعہ دوسرا علاقہ فتح کر کے وہاں پڑھتے تھے. اور اللہ کی شان ایسی کہ اتنی طاقتور اور اسلحہ سے لیس فوج صحابہ کرام کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی ہے. بھاگتے چلے گئے، اور جہاں بھاگ کر جا رہے ہیں ان لوگوں پر اور روب پڑ جاتا. بڑی عجیب سی صورتحال ہو گئی. شام کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، فتوحات پر فتوحات چلی جا رہی ہیں. تو قیصر روم پریشان ہو گیا کہ میری فوج تو دنیا کی منظم ترین فوج ہے، اور جو لوگ میری فوج کو مغلوب کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا یہ تصور ہے، یہ تو بکریاں چرانے والے لوگ ہیں، یہ تو اونٹ چرانے والے لوگ ہیں، اور دنیا کے سب سے زیادہ غیر مہذب لوگ ہیں، غیر منظم لوگ ہیں. یہ کیا ہو گیا کہ میری دنیا کی سب سے زیادہ منظم فوج ہے اور ان کے سامنے رک ہی نہیں رہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے مجبوراً سارے اپنی فوج کے جرنیلوں کو بلایا. فوج کے جرنیلوں کو بلا کر اس نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے کہ ایک غیر منظم فوج دنیا کی منظم فوج پر غالب کیسے آ گئی ہے؟
اور غلبہ بھی ایسا کہ فوج اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو رہی، علاقے خالی کرتے چلے جا رہے ہیں، خالی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جرنیل جب اکٹھے ہوئے نا سارے جرنیل، تو کیسے روم نے بڑے روب کے ساتھ انہوں نے کہا، بڑے غصے کے ساتھ کہا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، سارے علاقے دیتے چلے جا رہے ہو، اس کی وجہ مجھے بتاؤ۔ جرنیلوں نے جو باتیں کرنی تھی سو کی۔ روم کی فوج کا ایک جرنیل تھا، اس کا ایک نا عام سا سپاہی، آپ یوں سمجھیں کہ اس کا خادم تھا، اور ہر محاذ پر اس کے ساتھ جاتا تھا، اور وہ جاسوسی نیٹ ورک کا بھی بندہ تھا، وہ جاسوسی نیٹ ورک کا بندہ تھا۔ سارے جرنیلوں نے بات کی، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ وہ عام جو سپاہی تھا نا، وہ کھڑا ہوا، عیسائی تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں، اگر جان کی امان پاؤں تو؟ بادشاہ نے کہا تیری جان کی بخشی ہے، کچھ نہیں کہوں گا، کھڑے ہو کر بولو۔ اس نے کہا میں وجہ بتاؤں کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بولو۔ وہ کھڑا ہوا، سارے جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا مسلمانوں کی کامیابی کی 3 وجوہات ہیں، اور 3 وجوہات کی وجہ سے آج وہ دنیا کی منظم ترین اور طاقتور فوج پر وہ غالب آ گئے ہیں، اور اس چیز کا مشاہدہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ چونکہ جاسوسی نیٹ ورک کا بندہ تھا، ظاہر بات ہے اتنی بڑی بڑی قوتیں ہیں، ان کا نظام جاسوسی تو بڑا مضبوط ہوتا تھا نا، ہر قوت کا ہوتا تھا، اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا تھا۔ تو وہ سپاہی اٹھا، اس نے کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس فوج پر غالب آ رہے ہیں، اس منظم فوج پر، اور جو تمہاری نظروں میں غیر منظم لوگ ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وہ کس سے نہیں ڈرتے؟ موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور آپ کی فوج کا ہر بندہ وہ موت سے محبت کرتا ہے، اور یہ زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، یہ زندگی سے محبت کرتے ہیں اور وہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا کوئی بندہ موت سے نہیں ڈرتا، اور یہ اس کی بات 100% درست تھی۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، یعنی اس عام سے سپاہی نے کھڑے ہو کر کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں، اور آپ کا ہر سپاہی موت سے ڈرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے میں بچ جاؤں تو دوسرا مر جائے، یہ کوشش ہوتی ہے، لیکن وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ اور یہ اس کا جو یعنی اس نے جس چیز پر نظر دوڑائی جاسوسی کے دوران، یہ چیز اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ تجزیہ اس کا بالکل 100% درست تھا۔ کیسے؟ اس کی چند واقعات میں سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہونے لگا نا، تو آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کان میں کچھ بات کہی۔ حضرت فاطمہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا اور کان میں کوئی بات کہی نا، تو پھر آپ ہنسنے لگ گئی۔ تو بعد میں ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ میرے کان میں امام الانبیاء نے بات کہی نا، وہ یہ تھی کہ بیٹی اب میرا جانے کا وقت ہے، دنیا سے جا رہا، تھوڑا سا وقت ہے۔ تو مجھے والد کے صدمے میں برداشت نہ ہوا، میں رونے لگ گئی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا پریشان نہ ہو، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تو ہوگی۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یعنی
موت کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں نا، تو بس میرے جانے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد تو بھی دنیا سے چلی جائے گی۔ اور حضرت فاطمہ ہنس گئی، حضرت فاطمہ ہنس گئی۔ اب یہ موت سے محبت نہیں ہے، یہ موت سے محبت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں ہے، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تو ہوگی۔ یعنی اس میں آپ نے انہیں بتا دیا کہ تیرا وقت بھی بڑا تھوڑا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب امام الانبیاء نے میرے کان میں یہ جملے کہے نا تو میں ہنسنے لگ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ موت سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات امام الانبیاء کی جو بیویاں ہیں، ایک روایت کے مطابق 9 ہیں، ایک روایت کے مطابق 11 ہیں، ایک روایت کے مطابق 18 ہیں، ایک روایت کے مطابق 22 بھی ہیں، تاریخی روایتیں۔ خیر ازواج مطہرات میں سے ایک نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر ہم ساری بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے ملاقات کون کرے گا؟ اب امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ کسی کا نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا وہ مجھ سے ملاقات کرے گی، جس کا ہاتھ سب سے۔ اب ازواج مطہرات نے نا ایک دھاگا لے کے اپنے اپنے ہاتھوں کو ماپنا شروع کر دیا کہ کس کا ہاتھ بڑا ہے۔ تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھی تھی، ان کا ہاتھ باقیوں کے مقابلے میں تھوڑا لمبا تھا، تو ساری سمجھ گئی کہ ان کی ملاقات ہوگی۔ لیکن جب فوت ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں، زوجیں حضرت سودا بن زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے فوت ہو گئی۔ تو انہیں بات اس وقت سمجھ آئی، پہلے تو سمجھ نہ آئی کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ سب سے زیادہ، تو انہوں نے ماپنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ فوت ہوئی نا تو پھر پتہ چلا کہ امام الانبیاء کی بات کا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہوگی نا، صدقہ کرنے والی، وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ تو ساری ازواج مطہرات کا اس بات پر اکٹھ ہوا کہ ہم سب سے زیادہ اگر کوئی صدقہ کرنے والی بیوی تھی نا، یہ وہ تھی جنہوں نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، میں اپنی باری میں اپنے پر حضرت عائشہ کو ترجیح دیتی ہوں، آپ میری باری پر بھی ان کے پاس چلے جایا کریں۔ لیکن یہ سب سے زیادہ کیا ہے جی، صدقہ کرنے والی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو موت سے محبت تھی تو سوال کیا نا، موت سے محبت تھی تو اس جو ایک سپاہی عام نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ان کی فتح کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو موت سے محبت ہے اور تیرے فوجیوں کو زندگی سے محبت ہے، زندگی سے محبت ہے۔ حضرت جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد سے پہلے، اب کل لڑائی ہونی ہے، جنگ احد سے پہلے صحابہ کرام میدان میں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن جحش نے بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ سعد بن ابی وقاص ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کل میدان جہاد میں اس منظر کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس پر ہم دونوں جب دعا کریں گے تو ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے دعا کی مولا کل کسی طاقتور دشمن سے میرا مقابلہ کروا، طاقتور دشمن سے، اور میں اور وہ آپس میں لڑنے لگ جائیں، بالآخر مولا مجھے اس پر غلبہ عطا کر دینا، میں اس کو ماروں۔ حضرت عبداللہ بن جحش کہتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت عبداللہ بن جحش کی باری آئی، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن جحش نے کیا دعا کی، مولا کل میدان جہاد ہو تو میرا کسی ایسے کافر سے مقابلہ کروانا جو طاقتور ہو، ہم دونوں آپس میں لڑتے چلے جائیں یہاں تک کہ پھر وہ مجھے شہید کر دے، مجھے شہید کر دے، اور شہید بھی ایسا کرے کہ میرا کان کاٹ دے، میری ناک کاٹ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے کہا آمین۔ کہتے ہیں دوسرے دن میں نے ایک جگہ دیکھا نا، عبداللہ بن جحش کی بالکل اسی طریقے سے دعا قبول ہوئی،
ان کی میت پڑی ہوئی ہے اور ناک کٹی ہوئی ہے اور کان کٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش نے یہ کہا تھا کہ یہ میں نے دعا اس لیے کی ہے تاکہ میں جب چلا جاؤں تو قیامت والے دن جب میں اللہ کے سامنے اٹھوں تو اللہ مجھ سے سوال کرے کہ عبداللہ بن جہش یہ حال کس کے لیے ہوا ہے تیرا، تو پھر میں کہوں مولا یہ تیرے اور تیرے نبی کی محبت نے یہ حال کیا ہے، اور پھر میرا اللہ تصدیق کرے، میرا اللہ تصدیق کرے میری، بس میں یہ چاہتا ہوں۔ تو اس سپاہی نے کیا کہا، اس سپاہی نے پہلے یہ کہا کھڑے ہو کر جان کی امان پاؤں تو میں مغلوب ہونے کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ بتائی کہ یہ لوگ موت سے محبت کرتے ہیں اور تیرے فوجی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات اس نے کیا کہی، دوسری بات اس نے یہ کہی ان میں سے ہر بندہ صحابہ کرام کا کہا ان میں سے ہر بندہ دن کو گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے اور رات کو مسلح کی پشت پر ہوتا ہے، اور تیرے فوجی دن کو اگر گھوڑے کی پشت پر ہوتے ہیں تو رات کو شباب اور کباب اور شرابوں کی محفل سجی ہوتی ہے۔ تیرے فوجی رات کو شراب و کباب کی محفلیں سجا کر بیٹھتے ہیں، اور یہ دن کو گھوڑے کی پشت پر ہوتے ہیں اور رات کو مسلح کی پشت پر ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے یہ سبق کہاں سے سیکھا تھا؟ صحابہ کرام نے یہ سبق امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ وہ کیسے کہ جب بدر کے لیے امام الانبیاء 313 کو لے کر آئے، ساری رات اپنے خیمے میں امام الانبیاء نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے سامنے زمین پر جھکائی اور ساری رات اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے۔ آپ کی داڑھی مبارک تار ہو گئی، وہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مولا سن لے، اگر یہ 313 یہی میری زندگی کی ہڈی اور گھٹی ہے، اگر یہ صبح مغلوب ہو گئے نا تو قیامت کی صبح تک تیری وحدانیت کا پرچار کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صبح کے وقت آیا، امام الانبیاء کی فریادیں، امام الانبیاء کا رونا، آپ کے معاصروں کا گرنا، میں نے آپ کو اوپر اٹھایا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ تو صحابہ نے یہ سبق کہاں سے سیکھا کہ دن کو گھوڑے کی پشت پر ہے، رات کو مسلح کی پشت پر ہے۔ صحابہ کی زندگی ہے، تابعین کی زندگی ہے، تبع تابعین کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک 4 مہینے جہاد کر رہے ہیں اور دن کو گھوڑے کی پشت پر، رات کو مسلح کی پشت پر۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ بھی کبھی پڑھا کریں۔ اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، پوری دنیا کی عیسائیت اس پر چڑھ دوڑی تھی، پوری دنیا کی عیسائیت، اس کا بھی یہی طریقہ تھا۔ دن کو میدان میں ہے اور رات کو کیا ہے؟ رات کو مسلح کی پشت پر ہے۔ دن کو میدان میں، رات کو مسلح کی پشت پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عام سے فوجی اور سپاہی نے کیا کہا؟ کیا کہا اس نے کہا بادشاہ تیری فوج کے مغلوب ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دن کو تو لڑتے ہیں لیکن رات کو شراب اور کباب کی محفلیں سجاتے ہیں۔ وہ دن کو گھوڑے کی پشت پر ہیں اور رات کو مسلح کی پشت پر ہیں۔ اور تیسری وجہ اس نے کیا بتائی؟ تیسری وجہ اس نے یہ بتائی ان میں سے ہر بندہ اپنے امیر کی اطاعت اتنی کرتا ہے کہ بادشاہ تو وہ مقام سوچ بھی نہیں سکتا کہ امیر کی اطاعت ان میں کتنی ہے، کتنی امیر کی اطاعت ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ قریش مکہ کی طرف حدیبیہ کے مقام پر آئے، قریش مکہ نے بھیجا کہ جاؤ ان سے ذرا پوچھ کے آؤ کس ارادے سے آئے ہو، کس ارادے سے۔ حضرت عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے، قریش مکہ کی طرف سے آئے ہیں، 1400 صحابہ ہیں، 1400 صحابہ۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں
میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جایا کرتا تھا، لیکن جب میں نے صحابہ کرام کو دیکھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی عمارت میں اس قدر ہم آتن گوش ہوتے تھے نا، اگر آپ کوئی بات ارشاد فرماتے اس قدر توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کفر کی حالت میں کہ میں نے اپنے لوگوں کو آ کر بتایا، وہ اتنی توجہ کے ساتھ اپنے امیر اور اپنے نبی کی بات کو مانتے ہیں، یعنی لکڑی کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے سروں پر پرندہ بھی آ کر بیٹھے، ایک مثال دی انہوں نے، تو پرندہ بھی آ کر بیٹھے گا کہ میں کسی انسان کے سر پر نہیں بلکہ کسی لکڑی پر آ کر بیٹھا ہوں، اس قدر وہ توجہ کے ساتھ۔ پھر حضرت عروہ میں مسعود بعد میں مسلمان ہوئے، کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی عبادت کے لیے وضو کرتے ہیں تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، ایک قطرہ، اس کو اٹھا کے کوئی پی لیتا ہے، کوئی اپنے جسم پر مان لیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک زمین۔ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے یہ دیکھی نا، یہ حالت اطاعت میں نے دیکھی، اطاعت، تو میں نے آ کر قریش مکہ والوں کو کہا کہ ان سے صلح بہتر ہے، ان سے صلح کر لو تو بہتر ہے، ورنہ وہ جو حکم دیں گے نا تو پڑخچے اڑا کے رکھ دیں گے تم سب کے۔ تو پھر وہ صلح حدیبیہ کے مقام پر آئے، صلح کی ساری وہ شرائط لکھی گئی، تو اس فوجی نے کھڑے ہو کر کہا، اس فوجی نے کھڑے ہو کر کہا کہ تیسری وجہ تمہاری ناکامی کی یہ ہے کہ ان کے اندر امیر کی اطاعت ہے، امیر کی اطاعت ہے، اور امیر کی اطاعت بھی کیسے ہے؟ اللہ اکبر، یہ امیر کی اطاعت ہے نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جی ایک لشکر ترتیب کیا حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں، حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں امام الانبیاء کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق مسند پر آ کر بیٹھے، آپ نے فرمایا اس لشکر کو روانہ کر دو۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے اختلاف کیا، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ نے کہا امیر المومنین اس وقت تو منکرین کا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، مدینہ کے اندر سے منافقت ہو رہی ہے، تو آپ اس لشکر کو وقتی طور پر روک دیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو بکر کی کیا ضرورت ہے، جس لشکر کو امام الانبیاء روانہ کریں ابو بکر اسے روک سکتا ہے۔ اس لشکر میں کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت عمر جیسے لوگ تھے، اور حضرت اسامہ بن زید کی عمر ہی 17 سال ہے، 17 سال ہے، اور لشکر کا امیر بنا دیا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نا کہ نہیں روک سکتا، پھر بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں حضرت اسامہ بن زید کی قیادت کے اندر بالکل کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو امیر کی اطاعت، امیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بہت زیادہ فتوحات ہو رہی ہیں، روم بڑی فتوحات ہو رہی ہیں، تو نئے نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سپہ سالار ہیں، اور اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنی صلاحیتیں حضرت خالد بن۔ لوگوں میں یہ بات آ گئی کہ جس لشکر کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ہونا، اس لشکر کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ عام لوگوں کے اندر نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، تو یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ تو لوگ شخصیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کا تو نام ہی کوئی نہیں لے رہا۔ ایک خط لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنگیں جاری ہیں، لڑائی جاری ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، فرمایا خالد اگر عام سپاہی کی طرح لڑ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس مدینہ میں آ جاؤ، اور آپ کی جگہ یہ فلاں صحابی کا نام لیا، حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جگہ یہ امیر ہے، سپہ سالار یہ ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں خط لکھا، فرمایا امیر المومنین جب میں سپہ سالار تھا، مقصود اس وقت بھی اللہ کی رضا تھی، اب عام سپاہی کی طرح جب میں لڑوں گا تو مقصود پھر بھی اللہ کی رضا ہے، میں مدینہ واپس نہیں آنا چاہتا، میں عام سپاہی کی طرح لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب
لوگوں کا رخ شخصیت کی طرف گیا. حضرت فاروق اعظم تو اس مسئلے میں بڑے سخت تھے. آپ نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا جی، جس درخت کے نیچے امام الانبیاء نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی. دیکھا کہ لوگ اس درخت کے پاس آتے ہیں عقیدت سے، محبت سے. آپ نے فرمایا یہ لوگ کس وجہ سے آتے ہیں؟ بتایا. آپ نے فرمایا اس کو جڑ سے اکھیڑ دو. آج تو یہ عقیدت سے آتے ہیں، کل اس درخت کی پوجا شروع کر دیں گے. آپ نے حجر اسود کے سامنے گئے اور آپ نے پھر خطاب کیا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما نہ ہوتا، بھروسہ نہ دیا ہوتا، تو آج عمر بھی تجھے نہ دیتا. اس لیے دے رہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بھروسہ دیا. تو اس عام سپاہی نے کھڑے ہو کر کیسر روم کے سامنے یہ باتیں کی. فرمایا شکست اس لیے ہو رہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک بندے کو موت سے محبت ہے، اور تیرے جو فوجی ہیں انہیں زندگی سے محبت ہے. ان میں سے ہر ایک بندہ دن کو گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے اور رات کو مسلح کی پشت پر ہوتا ہے. تیرے فوجی رات کو شباب اور کباب کی مجلسیں اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر بندہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہے، مخلص، اور امیر کی اطاعت ہے. اخلاص کیسا ہے؟ خدا باعث شاہد ہے، جب ہم صحابہ کرام کا اخلاص دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں نا، انہی جنگوں کے اندر، روم کی جنگوں کے اندر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور ایک جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم نے علاقے فتح کر دیے، مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا، مال غنیمت تقسیم ہو گیا. اور کچھ دن گزر گئے، ایک فوجی آیا مجاہد، اور اس نے اپنے بالکل چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا اور آنکھیں نظر آ رہی تھی اس کی، بس صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں بادشاہ کا تاج پکڑا ہوا تھا. اگر وہ بیچتا تو اس کی 7 نسلیں وہ کھا سکتی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص کا دربار لگا ہوا ہے. ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنی آنکھوں پر چہرے کو بالکل چھپایا ہوا ہے اور کہنے لگا یہ کہیں گرے اور مٹی میں لت پت ہو گیا تھا، میری ٹھوکر لگی تو میں نے محسوس کیا کوئی چیز ہے، میں نے دھویا تو یہ بادشاہ کا تاج تھا. یہ بھی اسی مال غنیمت کے اندر آپ اس کو بھی شریک کر لیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ہر چیز تو تقسیم ہو گئی تھی، یہ نہ بتاتا تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، نہ بتاتا اس کو بیچتا اس کی 7 نسلوں کے لیے یہ مال کافی ہو جانا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا نوجوان اپنے چہرے سے ذرا پردہ تو ہٹاؤ. اس نے کہا نہیں میں نہیں ہٹاؤں گا. کہتے ہیں میں تیری شکل دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا نام معلوم کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جس ذات کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میری شکل بھی جانتا ہے، میرا نام بھی جانتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وہ نوجوان باہر نکلا. میں نے زندگی کے اندر بڑی کوشش کی کہ اس نوجوان سے ملاقات ہو، نہیں ہو سکی ملاقات. یہ کیا ہے؟ اخلاص. تو اس فوجی نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ اپنے دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. بادشاہ نے پھر نا اس وقت کے بڑے بڑے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، علماء بھی تھے نا، علماء بڑے بڑے پادری بھی بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ نے غصے میں کہا کہ تم ان 3 چیزوں کو مخلوق کو تعلیم دو. ظاہر علماء تھے، انہوں نے کہا تمہاری بات زیادہ مانی جاتی ہے، تم ان 3 چیزوں کو مخلوق کے اندر ڈالو. وہ جب علماء پادری سائڈ پہ ہوئے نا، انہوں نے مشورہ کیا. انہوں نے کہا بھائی ان 3 چیزوں کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے، سیدھی سادی بات ہے. ان 3 چیزوں کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے. ہمارے اندر ایمان ہے نہیں ہے، ہمارے اندر ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اناد ہے، ہم نے وہ ایمان قبول کرنا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کفر کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ایمان کی حقیقت کا پتہ ہوتا تھا. اس نے کہا بادشاہ تو آپ کر بیٹھا ہے غصہ، اسے نہیں پتا کہ ان 3 چیزوں کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے، اور ہم ایمان قبول کرنے سے قاصر ہیں، نہ ہم نے ایمان قبول کرنا ہے. لہذا تم ایسے کرو کہ یہ 3 چیزیں ہمارے لوگوں کے اندر تو نہیں آ سکتی، لہذا یہ محنت کرو کہ یہ 3 چیزیں مسلمانوں کے اندر سے نکال لو، مسلمانوں کے اندر سے نکال لو. اور پھر ایک لکھی گئی بات کہ ان 3 چیزوں کو مسلمانوں کے اندر سے نکالو، پھر ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور ہمارے مقابلے میں مغلوب ہو جائیں گے. پھر وہ محنت چلی میرے بھائی اس وقت سے. یہود و نصارہ نے اس وقت سے پھر یہ محنت کی کہ مسلمانوں کے اندر سے
یہ چیز کیسے نکالی جائے، یعنی موت کی محبت مسلمان سے کیسی نکالی جائے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک یہودی اور عیسائی غافل نہیں رہے، پھر اتنی محنت کرتے 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 آج ہم اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اسے تھوڑا شعور ہوتا ہے۔ ہمارے یہ ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں جی، بنگلہ دکھایا جاتا ہے، اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا آفس ہونا چاہیے، اچھی بیوی ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے۔ آج ڈراموں میں کیا چیزیں دکھاتے ہیں؟ جب ایک بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو یہی چیزیں دیکھتا ہے، وہ ساری زندگی اس چیز میں گزار دیتا ہے جی۔ بینک بیلنس کتنا ہونا چاہیے، گھر بنگلہ کیسا ہونا چاہیے، گاڑی کتنی خوبصورت ہونی چاہیے، اس کی کبھی توجہ آخرت کی طرف، موت کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف، جنت کی نعمتوں کی بالکل جاتی نہیں ہے۔ آج وہ محنت کرتے کرتے اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمارے اندر سے موت کی جو محبت تھی وہ بالکل کھینچ کر اسے زندگی کی محبت میں کیا کر دیا، تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری چیز ہمارے اندر سے کیسے نکالی، کیسے دوسری چیز آج ہمارے بالکل ماحول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آرام دہ ماحول ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ آرام دہ گھر میں رات کو اٹھ کر مصلی پر اللہ کے سامنے روئیں، جبکہ وہ جنگی حالات کے اندر دن کو گھوڑے کی پشت پر ہوتے تھے اور رات کو مصلی کی پشت پر ہوتے تھے۔ اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کے دل و دماغوں میں ان کے دین کے متعلق اتنے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، اتنے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، یعنی اسلاف کی نفرت ان کے دل میں ڈال دی جائے۔ جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو ایمان سے خود بخود ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آج دیکھیں پھر لوگوں نے قرآن کے متعلق کیسے شکوک و شبہات دنیا میں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ قرآن اصل ہے ہی نہیں ہے جی، یہ قرآن اصل ہے ہی نہیں ہے جی، وہ اصل قرآن اور تھا۔ پھر اگر اس میں ہار گئے، پھر قرآن کی آیات ایسے پڑھی جن کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جی۔ ایک مثال کے طور پر ایک آیت ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین جی فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، کہ قرآن کہہ رہا ہے جی مشرک اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ یہ کون سا عدل ہے جی؟ زندگی صرف 60 سال ہے اور سزا صرف، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے خیر بڑے جواب دیے، میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ دیکھو، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جرم کتنے وقت میں کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ دنیا کا قانون ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جرم کتنے وقت میں کیا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے۔ دیکھو، ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، 1 منٹ کے اندر بندہ قتل کر دیتا ہے، اب وقت کتنا تھوڑا لگا، قتل ہے، لیکن ایک بندہ ساری رات لگا کے چوری کرتا ہے، وقت وہاں زیادہ لگا۔ تو اس قتل کے مقابلے میں چوری کی جو حیثیت ہے وہ زیادہ ہے کہ کم ہے؟ وہ کم ہے۔ حالانکہ یہاں کیا لگا، یہاں 1 منٹ لگا، وہاں ساری رات لگی۔ تو اللہ کے ہاں بھی جرم کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کفر شرک، اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ وہ جرم کیا ہے کہ ابد الاباد جہنم ہے۔ جو کفر کرے گا، شرک کرے گا، اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا جرم ہے، لہذا اس کی سزا بھی ابد۔ تو ایسے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر اسلاف کے متعلق آج ہماری نوجوان نسلوں کو کس قدر ان کے دل و دماغ میں ان کی نفرت پیدا کی گئی۔ صحابہ کرام دیکھ لیں، قرآن کیا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ قرآن ہے، قرآن یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اوے لوگو، محمد الرسول اللہ میرے نبی ہے، میرے رسول ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو ماننا ہے، آنکھ بند کر کے ان کی بات کو ماننا ہے جی۔ اب قرآن ہمیں جہاں عقیدہ سکھاتا ہے، جہاں ہمیں احکامات کی تعلیم دیتا ہے، وہاں اسلاف کی محبت کا درس بھی قرآن دیتا ہے۔ جہاں قرآن عقائد سکھاتا ہے، احکامات سکھاتا ہے، وہاں اسلاف کی محبت کا درس بھی دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، امام الانبیاء کے ساتھی کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اللہ اکبر، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ لیکن یہود و نصارہ نے
آج ہماری نوجوان نسلوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کا بغض کیسے بٹھایا، کہاں سے محنت شروع کرتے کرتے آج صحابہ کرام، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، بڑے شفیق تھے۔ تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کے باہر آتے تھے۔ پھر قرآن نے کیا فرمایا، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، میں نے سب کے ساتھ مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ چیزیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا